السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ جب ان دو آیات جو کہ سورہ فاتحہ کی آخری آیات میں ہے، تو ان کا جب ہم ترجمہ دیکھیں، مولانا جوناگڑھی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا، ہمیں سیدھی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کی۔ پھر اسی طریقے سے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا، ہمیں سیدھے راہ کی، سیدھے راستے کی ہدایت بخش ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ اسی طریقے سے کنز الایمان مولانا احمد رضا بریلی صاحب کا ترجمہ، ہم کو سیدھی راستے پر چلا، ہم کو سیدھا راستہ چلا، اور آگے راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کا ایک متفقہ ترجمہ جو شیعہ سنی کا متفقہ پاکستان کے سمجھ لیجئے گورنمنٹ کی طرف سے چھاپا گیا، اس کا ترجمہ اگر ہم متفقہ ترجمہ کو دیکھیں تو اس کے اندر اس کا ترجمہ کیا گیا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ وہ جن پر غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ یہ مختلف تراجم آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک کے جو بھی ترجمے کیے گئے اس میں مقصد ان آیات کا بھی ایک ہی تھا۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کے آخر میں اللہ نے بندے کو یہ سمجھایا، بتایا کہ اب آپ نے ہر نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے سورہ فاتحہ جب پڑھ رہے ہیں تو آغاز میں سورہ فاتحہ کو اگر دیکھیں تو آپ حمد و ثنا اللہ کی کرو گے، توحید کا بیان کرو گے، عقیدہ آخرت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی، اللہ کو مالک روز جزا کا ماننے اور اس کے علاوہ جزا سزا کا بھی مالک ماننے کے بعد آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگو گے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ٹھیک ہے، اس کی بھی آگے تفسیر مزید آپ کے سامنے بیان کریں گے، لیکن اللہ کریم کس طریقے سے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ مانگنے کے اوپر، اللہ کی عبدیت کے اوپر، غلامی کے اوپر آپ کو فائز کر کے آپ کو سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ آپ نے ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اس طریقے سے اس چیز کی ریپیٹیشن کرنی ہے، اور آخر میں آپ کو اللہ سے سیدھا راستہ، یعنی سب چیزوں پہ ایمان، عقیدہ سمجھ لیجئے توحید پہ، اسی طریقے سے باقی عقیدوں کے اوپر ایمان کے بعد مانگتے مانگتے آپ اللہ سے سیدھا راستہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ اور پھر یہاں تک نہیں رہے گا کہ اللہ تعالیٰ کو بس آپ اتنا کہیں گے اور مانگیں گے اللہ سے راستہ، بلکہ اس کے آگے پھر آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کریں گے، دعا کریں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ کا فضل ہوا، انعام ہوا، کرم ہوا، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھانا، کون؟ جن کے اوپر غضب ہوا، یا پھر علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ بھی نہیں دکھانا جو کہ سمجھ لیں گمراہ ہوئے، یا جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے 3 درجوں کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ آپ نے انعامتہ لوگوں کے اوپر چلنا ہے، انعام یافتہ لوگوں کے اوپر چلنا ہے، یعنی آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ قرآن پاک کے باقی پارٹ کے اندر سورہ فاتحہ تو مقدمہ یا سٹارٹ ہو گیا، اس کے بعد اللہ آپ کو بتائے گا کہ انعمت علیہم کون ہیں، انعام یافتہ لوگ کون ہیں، گمراہ لوگ کون ہیں، اور جو ضالین ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ مغضوب ہیں جن پہ اللہ نے غضب کیا، وہ لوگ کون ہیں۔ یعنی 3 کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی۔ سب سے ٹاپ کی کیٹیگری ہوگی انعمت علیہم، کہ وہ لوگ جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ آگے آپ کو بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرے لیول کے اوپر وہ لوگ جو گمراہ ہوئے،
ٹھیک ہے، یعنی انعامتا سے ہٹ کے جن کو انعامتا کو نہیں فالو کیا، انعام یافتہ لوگوں کو فالو نہیں کیا، تو وہ لوگ پھر گمراہی کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور گمراہی میں جب وہ اتنے زیادہ اللہ کی حدوں کو پھلانگنا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ ان کو مغضوب علیہم یعنی غضب ان کے اوپر، عذاب ان کے اوپر کر دے گا۔ اور اس لیول سے ہمیں ان تینوں لیول میں سب سے فالو کرنا کس کو ہے؟ اللہ کے انبیاء کو۔ کس طریقے سے فالو کرنا ہے؟ جیسے قرآن پاک کے اندر ہی آگے چل کے آپ کو مزید پورے قرآن میں یہی چیزیں بتائی جائیں گی کہ آپ کو فالو کس کو کرنا ہے، کس کو فالو نہیں کرنا، اور کن پہ اللہ کا غضب کیوں ہوا، کہ انہوں نے کس طریقے سے اللہ کی آیات کا، نبیوں کا، رسولوں کا انکار کر دیا۔ اب اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اگر دیکھیں 68 69 کے اندر، جب کچھ لوگوں کی، اس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلموں کے بھی کانٹیکس کے اندر جب بتایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں گمراہ ہوئے یا کس طریقے سے ان کے اوپر گمراہی والا معاملہ ہوا، تو پھر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا کہ ہدایت یافتہ کیسے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے سے بتا دیا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء 69 68 آیت کے اندر وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم ہدایت دیتے ہم ان کو صراط مستقیم کی۔ ٹھیک ہے، کس طریقے سے دیتے؟ ان کو ہدایت کیسے ملتی یا مل رہی ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، کس طریقے سے؟ جس نے اطاعت کی، یطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، سو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ کا انعام کیا گیا۔ کون لوگ ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی آپ کو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کا انعام ہوا۔ سورہ نساء 68 69 نمبر آیات کے اندر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اور بہت اچھے لوگ ہیں یہ رفیق کے طور پہ۔ یعنی آپ یہ دیکھیے یہ ساری کوالٹیز اصل میں انبیاء کی ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اپنے رسول کو فالو کرو گے، اتباع کرو گے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ اللہ کی اطاعت کرو گے، رسول کی اطاعت کرو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھ لیجئے برگزیدہ بندے انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، یہ ساری صفات جو ہیں اللہ کے نبیوں کی ہیں۔ یعنی ایک نبی کے لیے صدیق ہونا یہ لازمی چیز ہے، شہداء میں سے ہونا یا شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کے اوپر گواہ ہونا ہے، اللہ تک کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ بھی نبیوں کی صفت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شہداء دوسرے یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، وہ بھی کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ بھی دے دیا، لیکن صالحین، ہر نبی کا صالح ہونا جو ہے یہ لازمی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا قرآن پاک کے اندر یا آگے والی آیات کے اندر کہ کون صدیقین ہیں، کون صالحین ہیں، کون انبیاء ہیں، ان کو اصل میں آپ نے فالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان کو فالو نہیں کرو گے تو پھر اللہ سے آپ نے آگے مانگا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ آپ نے مغضوب علیہم پہ نہیں لے کے جانا، نہ ہی ان لوگوں پہ نہ جو وَلَضَّالِّینَ ہیں، نہ گمراہی والے لوگوں کے اوپر لے کے جانا ہے، نہ عذاب یافتہ لوگوں کے اوپر لے کے جانا ہے۔ تو اب یہ ہم دیکھیں اگر مفسرین کی رائے بھی اس کے اوپر، جیسے مثال کے طور پہ امام ابن کثیر ہیں، امام ابن کثیر نے وَلَضَّالِّین اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھ لیجیے مغضوب علیہم کے بارے میں ایک روایت کوٹ کی یہاں پہ مسند احمد کی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جناب وہ فرماتے ہیں کہ جب ان کی پھپھی جو ہے نا وہ بھی ایک سمجھ لیجیے مارکے کی وجہ سے یا پھر مسلمانوں نے جب ان کے قبیلے کے اوپر مارکے کا معاملہ کیا تو وہاں پہ گرفتاری ہوگی، عدی بن حاتم جو ہیں وہ تو فرار ہو گئے تھے، لیکن یہ ان کی جو پھپھو ہیں وہ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی، یعنی ان کی قید کے اندر آ گئیں۔ ٹھیک ہے، جب ان کی قید کے اندر ان کا معاملہ ہو گیا تو ان کو نبی علیہ السلام کے پاس بھی پیش کیا گیا۔ ٹھیک ہے، اور وہاں ان کی عمر بھی زیادہ تھی ان کی پھپھو کی، تو یہ نبی علیہ السلام کے پاس جب پیش ہوئیں تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اپنی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ ٹھیک ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے ان کو رہا بھی کر دیا، اور پھر یہ بھی پوچھا عدی بن حاتم کے حوالے سے، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ عدی بن حاتم آپ کا جو ہے وہ کس طریقے سے وہ خیال رکھے گا یا آپ کا کیا معاملہ کرے گا، وہ تو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگتا پھرتا ہے۔ تو پھر
اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کر دیا، اور اتنا ان کے اوپر سمجھ لیجئے اچھا ان کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا عدی بن حاتم کی پھپھو کے ساتھ، کہ وہ سمجھ لیں حاتم طائی کے خاندان سے، اور حاتم طائی کا خاندان جو ہے، یہ حاتم طائی جو ہے اس کی سخاوت کے قصے آج بھی عربوں کے اندر مشہور ہیں، اور اس وقت بھی تھے کہ وہ بڑا سخی بندہ تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے سخاوت کے لحاظ سے ان کے اوپر ایسا امپیکٹ ڈالا، کیونکہ اس وقت نبی علیہ السلام سے اوپر تو کوئی سخی نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام نے ان کی ریکویسٹ کے اوپر ان کو ایک تو آزاد بھی کر دیا، اور پھر یہاں تک بات نہیں رہی، بلکہ حضرت علی ان کی پھپھو سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام سے سواری بھی مانگ لو، تو پھر ہوا کیا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سواری بھی مانگ لی، اور بڑے اکرام کے ساتھ نبی علیہ السلام نے ان کو سواری کے ساتھ رخصت بھی کر دیا۔ یعنی کہاں ان کا یہ معاملہ تھا کہ ان کا قبیلہ مسلمان نہیں تھا، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کے کچھ معاملات ہوئے اور اٹیک ہوا سارا، ان لوگوں کو، اپنے دشمنوں کو اس طریقے سے نبی علیہ السلام نواز رہے ہیں۔ جب اتنا زیادہ نبی علیہ السلام نے ان کو رخصت بھی کیا، نواز بھی دیا، اور کوئی ان کے ساتھ لوڑیا اور اس طرح کا معاملہ بھی نہیں کیا، تو یہ واپس چلی گئیں، اور جب یہ واپس گئیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے عدی بن حاتم سے بھی جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک بھی کیا ہے، تو پھر سمجھ لیجیے عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھنے کا ارادہ کر لیا، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملاقات بھی کی، اور جب وہ نبی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس کا سوال بھی کیا، یعنی مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد کون ہے، یا نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بتایا کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضالین سے مراد کون ہے، نصارہ ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی علیہ السلام سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں، مفسرین نے ان کو نوٹ کیا، نقل کیا، جیسے امام ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر نوٹ کیا، تو اس سے ہمیں سمجھ لگ گئی کہ جو کام بھی چاہے دین کے نام پہ ہوں، چاہے سمجھ لیجئے رسومات کے نام کے اوپر ہوں، اور وہ اسلام سے میل نہ کھاتے ہوں، وہ چاہے یہود کے ہوں چاہے نصارہ کے ہوں، ہمیں ان کا بالکل ٹوٹلی اپوزٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی فور ایگزامپل ان کی کوئی رسومات آ جاتی ہیں، ان کے کوئی ایسے تہوار آ جاتے ہیں جن کا ان کے مذہب سے بھی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے، مختلف تہوار ان کے آتے رہتے ہیں، برتھ ڈیز ہے، ویلنٹائنس ڈے ہے، فادر ڈے ہے، مدر ڈے ہے، ٹھیک ہے، بے شک ان کے مذہب سے اس کا تعلق نہ ہو، لیکن ان کی تہذیبیں جو ان سی ہیں، چاہے یہود کی ہو چاہے نصارہ کی ہو، یا ان کے لبرلزم جو انہوں نے ایجاد کیا آگے اپنے مذہب کے علاوہ غیر مذہب تہوار انہوں نے ایجاد بھی کیے، تو ہمیں ان سے بھی بچنا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو سمجھ لیجئے ہم نے مغضوب علیہم اور ولا لوگوں کو فالو کر لیا، لیکن قرآن نے ہمیں کیا بتایا کہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے آپ کو فالو کرنا ہے نبی علیہ السلام کو، جو ہم نے شروع میں سمجھ لیجئے یا اس ایپیسوڈ کے دوران ہی سورہ نساء آیت نمبر 68-69 سے بھی آپ کے سامنے واضح کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور ولضالین لوگوں سے بھی بچائے، اور سمجھ لیجئے مغضوب علیہم لوگوں سے بھی بچا کے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، فضل کیا، پھر ہی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی سمجھ لیجئے نماز کے علاوہ قرآن پاک کو سمجھنے کی بات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے والا اور اس کو آگے بھی پہنچانے والا بنائے۔ اللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔